میری نظر ارشد کے نیچے گئی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس کا ہتھیار بالکل اکڑا ہوا تھا۔ میں نے ارشد کا ہتھیار نکالا اور پھر منہ میں ڈال لیا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام فائزہ ہے، میری عمر اس وقت 32 سال ہے، میں شادی شدہ عورت ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب میری شادی نہیں ہوئی تھی، میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میری شوہر دبئی میں کام کرتے ہیں۔ میرا بھتیجا جس کا نام ارشد ہے میرے ساتھ رہنے آیا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے اسے میرے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ دبئی چلا گیا تھا تاکہ ارشد میرا خیال رکھ سکے، کیونکہ میرے شوہر دبئی میں کام کرتے تھے اور وہ 2-3 سال کے بعد ہی گھر آتے تھے۔ میرے شوہر کا نام اعجاز تھا، ان کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ ہماری شادی ہوئی تھی پسند کی، اور میں اعجاز میں شادی سے بہت خوش تھی۔ ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے، میرے شوہر کو نوکری کے لیے دبئی جانا پڑا، کیونکہ وہ پاکستان میں رہ کر زیادہ پیسے نہیں کما سکتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نہیں کر پاتے تھے، گھر کے اخراجات پورے نہیں کر پاتے تھے۔ تو میں نے مشورہ دیا کہ یا تو اچھی نوکری ڈھونڈ لیں یا پھر کسی پردیش چلے جائیں۔ اس نے میری درخواست مان لی اور دبئی چلا گیا۔ اب ہمارے پاس پیسوں کا ڈھیر تھا۔ 6 سال ہو چکے تھے جس میں میرا بھائی اعجاز دبئی گیا ہوا تھا۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 4 سال تھی، کیونکہ میرے شوہر اور دبئی 6 سال مقیم تھے اور 2-3 سال کے بعد ہی گھر آتے تھے۔ ایسی حالت میں ہم پیار نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے میرا ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ میرا بھتیجا ارشد میرے پاس رہنے آیا تو میں اس کے ساتھ بہت خوش رہنے لگی، کیونکہ میں تنہائی کی وجہ سے ڈپریشن کی شکار ہو گئی تھی۔ جیسے ہی ارشد آیا میری پریشانی خوشی میں بدلنے لگی، کیونکہ ارشد بہت خوش تھا۔ میں ایک مقامی لڑکی تھی، اس کی مقامی لڑکا تھا، وہ مجھے تم کہہ کر پکارتا تھا، لیکن یہ رشتہ کب آپس میں بدل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ سردیوں کی راتیں تھی، ارشد میرے ساتھ میرے کمرے میں سوتا تھا۔ وہ 2 سال سے میرے ساتھ سوتا تھا، لیکن میں نے آج تک یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ارشد میری حسد کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ارشد میٹرک میں پڑھتا تھا، دیکھنے میں بہت خوبصورت اور پرفیکٹ تھا، میرے بیٹے کو بھی پڑھایا کرتا تھا۔ یہ سردیوں کی راتیں تھی اور ارشد کے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی، 1 بجے میری آنکھ کھلی تو ارشد لیٹا ہوا تھا میرے ساتھ چارپائی پر، کیونکہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ ارشد چارپائی پر سوتا تھا۔ وہ 2 سال سے کبھی میرے ذہن میں ایسا خیال نہیں آیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کام کریں جس سے ہمیں سکون ملے، لیکن اب ارشد نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی اس سے جڑنا چاہتی تھی، یہ سچ تھا، کیونکہ میری بھی ایک خواہش تھی۔ وہ میری شادی کے سلسلے میں بہت قریب تھا، اس لیے وہی کر سکتا تھا میری خواہش ارشد پوری کر رہا تھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا تو ارشد اپنے چارپائی پر سو رہا تھا اور اس کا شیر جاگ رہا تھا اور پوری طرح چوکنا کھڑا ہوتا۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ یہ منظر دیکھتا رہا اور دل میں سوچنے لگی کہ اتنا بڑا شیر کب میرے دریا میں جائے گا اور مجھے سکون ملے گا۔ میں یہی سوچوں میں گم ہو گئی اور پانی پینے کے لیے اٹھی اور کھڑی ہو گئی واپس، پر میں نے دیکھا کہ ارشد کا شیر اسی طرح آکڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے جذبات بڑھنے لگے اور میں بہہ جانے لگی۔ اس دوران میں نے انجانے میں ارشد کا شیر پکڑ لیا اور بے فکر ہو کر وہ بے فکر ہو کر اپنی نیند میں مگن تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ وہ سب کام کرنے شروع کر دیا جس کی وجہ سے مجھے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ارشد بے خبر سو رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ وہ سب کام کرنے میں مگن تھا۔ میں صبح جب اٹھی تو میری ٹانگوں میں ہلکا سا درد تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے رات کو بہت محنت کی ہے۔ صبح اٹھتے ہی ارشد نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، میرے کان میں سرگوشی کرنے لگا، مجھے تمہاری رات کا منظر سب یاد ہے، لیکن میں ایسا منظر دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے مسکرا کر ارشد سے کہنے لگی، تم میرے ساتھ اس طرح خوش رہنا چاہتے ہو؟ اگر ہاں تو روز رات کو میرے ساتھ بیڈ پر سوتے رہو۔ ارشد نے میری بات مان لی، اب وہ میری خواہشات پوری کرنے لگا۔ اس نے مجھے اس کے شور کی کمی سے محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اب میں ارشد کو اپنی خواہشات کی معلومات دیتا شروع کر دی، وہ استعمال کرتا رہا، مجھ سے
بہت پیار کرنے کے لیے اب میں اس جگہ سکون لے آتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ میری محبت واپس آ جائے، کیونکہ ارشد بھی میری محبت سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ بہت مضبوط لڑکا تھا۔ کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا تھا کہ کاش میری کوئی بیٹی ہوتی، میں اس کی شادی اچھا سے کر دیتی تھی، وہ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ خوش رکھتے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس طرح 2 سال گزرے گئے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اس دوران میرے شوہر رخصت پر آ گئے، وہ یقیناً دبئی چھوڑ کر گھر آ گیا تھا۔ اب میری خان لوگ شادی کے بعد بھی اپنی بیوی سے زیادہ خوش نہیں تھا، کیونکہ اس کی بیوی وہ سکون نہیں دے سکتی تھی جو اسے میں دیتی تھی، جو سکون ارشد نے مجھے دیا تھا، اس نے مجھے تو میرا شوہر بھی مجھے نہ دے سکا۔ اس لیے ہم بے بس ہو گئے تھے اور ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، وہ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن نہ جانے کب تک یہ محبت ہمارے درمیان رہے گی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔